السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت الاجیال میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ جنید اقبال، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے دو بہت ہی معزز اور بڑے ہی بہترین اور اچھے مہمان موجود ہیں، محمد علی بھائی اور مصطفیٰ قیوم بھائی۔ اچھا، اس میں ہم اس پروگرام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی، وہ اگر آڈینس کو بھی بتا دیں کہ کیسے جو ہے نا وہ ہم نے اس کی سیریز کیسے بنانی ہے۔ اچھا جی دیکھیے، مصطفیٰ اس طرح سے ہے کہ جو اس ٹائم پہ نا، جیسے ہم آف لائن ابھی ڈسکشن بھی کر رہے تھے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنا زیادہ انفلوئنشل ہو گیا ہے اور فیملی سسٹم اتنی تیزی سے ویک ہوا، فیملی سسٹم ویک ہوا، ایکسٹرنل انوائرمنٹ بہت تیزی سے انفلوئنس اس کا بہت بڑھ گیا۔ یہ بات میں سمجھا نہیں۔ اچھا، میں سمجھ گیا ہوں، کچھ چیزیں آڈینس کے لیے ہیں۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کیا؟ اس کی آپ تھوڑی ایکسٹرنل وضاحت انوائرمنٹ سے کریں۔ مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں سوشل میڈیا کی اویلیبلٹی، ٹھیک ہے، پہلے میڈیا تھا، یعنی ہم لوگ چیزیں جو ہے نا وہ کتابوں سے، ناول سے، ڈائجسٹ سے، ٹی وی ڈراموں سے، فلموں سے بھی لینا شروع کر دی ہم نے، فیملی کے علاوہ۔ بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ پہلے ہم بلنگ ہوتی تھی فزیکل، اب سائبر بلنگ ایک ایسی نئی چیز آ گئی جس طرح بات سوشل میڈیا والی، تو وہی بات ایگزیکٹلی۔ تو کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں، اچھا پھر اس کے بعد جب انٹرنیٹ پچھلے 20 سالوں میں جتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں آیا، تو کیا ہوا یہ کہ اب یہ ملٹیپل ٹائمز اور زیادہ ایکسپونینشیل گروتھ ہو گئی اس کی۔ اب آپ کے پاس جو ہے نا وہ سیل فون پہ جو ہے نا وہ اتنے، یعنی پہلے جب ڈشز آئی تھیں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی کہتے تھے یار پہلے ایک چینل تھا، اب اتنے ہو گئے، اور اب کتنے چینلز ہیں، اب تو یو کین ناٹ کاؤنٹ ایون، بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یوٹیوب کے ہر انسان کا جو ہے جتنے یوٹیوب پہ اس ٹائم اکاؤنٹس ہیں وہ سارے چینلز ہیں، ہر چینل جو ہے نا وہ ایک نئی چیز جو ہے نا پریزنٹ کر رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور پہلے تو تھا کہ چلیں ہم اپنے گھر میں یا اپنے ملک میں یا اپنے خاص جو ہے نا کیبل والے کو کہہ گئے یار یہ چینل جو ہے نا وہ بند کر دو، یا کچھ رات 12 بجے کے بعد چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب پوری دنیا، ہر وقت، ٹھیک ہے، پوری دنیا کا ہر بندہ ہر چیز لے کے، اس کے اندر وہ ملحدین بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہر رب کو ماننے والے اپنے اپنے حساب سے جو وہ بھی ہیں، اور پھر بے حیائی کے لیول پہ جو پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، حیا دار بھی ہیں، ہر لحاظ سے۔ اب وہ بچہ کس کو دیکھ رہا ہے، ہم کہاں جا کے اس کو روکیں گے، کہاں نہیں، اور کون سے ٹائم پہ اس کو روکیں گے؟ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے علم کے اور حیا اندر سے انسان کو اجاگر کرنے کے۔ میں نا اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیو پڑی ہوئی بھی ہوگی، پڑی ہوئی، ایک امریکن، اور یہ میں امریکن کپل کی ایک سٹوری سنا رہا ہوں۔ ایک امریکن کپل تھا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ماں بچے کو نا موبائل، اسی طرح 2.5-3 سال کا بچہ تھا، اس کو موبائل دے کے وہ چلی جاتی تھی اور اپنے کام کرے۔ تو ایک دن وہ گزری اس کے سامنے سے، پیچھے سے اس نے دیکھا کہ بچہ گیم، اب 2-3 سال کا بچہ کون سی گیم کھیلے گا، وہ پوکیمان شوکیمان، وہ چھوٹی چھوٹی بچوں والی گیمیں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی وہ گیم وہ کھیل رہا تھا، اس گیم میں ماں کی ایک دم نظر پڑی کہ کوئی ایڈ آیا ہے وچ واز ان اپروپریٹ، ایڈلٹ ایڈ تھا۔ تو ماں ایک دم گھبرائی کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، ماں آگے بیٹھ گئی، ماں نے اس کو دوبارہ سے دیکھا بچہ کھیل رہا ہے، کوئی ایڈ نہیں آیا، ماں نے کہا شاید میرا وہم تھا۔ تو ماں چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس، نے اس کو کہا یار یہ مجھے اس طرح وہم آیا، تم دیکھو شاید تمہیں تو نہیں کچھ ایسی چیز نظر آتی۔ ہسبینڈ نے بھی آیا، دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ خیر اس کے بعد ہسبینڈ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا، اس نے کیا کیا، اس نے بچے کو بٹھا دیا اور اس کے سامنے شیشہ رکھ دیا، جہاں سے شیشے میں سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ بچے کے موبائل پہ کیا چل رہا ہے، لیکن وہ موبائل کا کیمرہ اور بچہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ماں باپ پیچھے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی یہ ہٹے ہیں، بچے نے جیسے ہی موبائل دوبارہ پکڑا ہے، وہی ایڈ سیم واپس آیا۔ یہ جو شیطانی آنکھ ہے، بتانے کا مطلب ہے کہ اب، اور اس پہ ان پیرنٹس نے پوری امریکہ میں مہم چلائی ہے، ان کی باقاعدہ ویڈیوز، انہوں نے بہت اس کے اوپر آگاہی پھیلائی ہے اس بات پہ کہ یہ جو آپ بچوں کو سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کا موبائل دیں تو اس کے جو کیمرہ ہے اس کے اوپر آپ وہ اسٹکر لگا کرتے ہیں، کیونکہ اے آئی کی آپ دیکھ لیجیے، کئی دفعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ پھر ہم جو باتیں کر رہے ہیں ابھی آپ جا کے اپنی فیس بک دیکھیں گے، یہ چیز تو نارمل ہمیں پتہ ہے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ چشموں کی بات کر رہے ہیں تو چشموں کے ایڈ آ رہے ہیں، آپ گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں گھڑیوں کی آنے لگ جائیں گے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب میں نے موبائل نیا لیا تو وہ آپ یقین جانیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے 2 مہینے تک اس کے نا وہ کورز اور اس کے جو ہے نا پاؤچ اور اس کے ایڈز آتے رہے کہ یار خرید لو بھائی، بالکل۔ تو پیرنٹنگ کے بارے میں نا میں ایک جملہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر، وہ یہ کہ میں کہتا ہوں پیرنٹنگ جو ہے ایک آنکھ بند کر کے ہوتی ہے۔
اب وہ آنکھ بند اس لیے کرنی ہے ہم نے کہ کھیلنے دیں. انشا کا ایک شعر ہے, کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی, کھیلیں گے تو سیکھیں گے, اب گیس کی یا فرہاد کی خاطر کھولیں کیا اسکول میاں. تو بچوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں, ایکسپلور کرنے دیں. بات ویسے صحیح کرے گا بندہ ہے. اور کھلی آنکھ اس لیے کہ اگر ایکسپلوریشن میں وہ گرنے لگا ہے تو آپ اس کو سنبھالنے والے بنیں, ریپریمانڈ کرنے والے نہ بنیں. جس وقت بچہ آپ کا فیل ہو رہا ہوتا ہے نا, اس وقت اس کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ہم اسے کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی, مطلب بیکاز نالج نہیں ہے نا, ہمیں پتہ نہیں کہ وہ جو آپ نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ وہ پینسل اس نے چوری کر کے اگر وہ لے آیا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تو چور ہے, ایک طریقہ وہ ہے جو آپ نے بتایا. تو وہ انشاءاللہ اس سیریز کو جس طرح ہم لے کر چلنے کا ہمارا ارادہ ہے اور جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارے سے جو ہم نے سیکھا, میں کلائنٹس کے ساتھ ملتا ہوں, بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, بڑوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. مصطفیٰ بھائی اسکول چلا رہے ہیں تو ان کا تو کام ہی صبح شام بچوں کے ساتھ ہے ماشاء اللہ. وہ تو اور آپ کا بھی ظاہر ہے تربیت کا کام ہے. تو ہم نے سیکھا تو ہم وہ شیئر کریں. پھر کچھ سائنٹیفک ریسرچز, کچھ اسلامک طریقے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا, ہم اس کو میں خیال اسٹڈی کریں گے, ڈسکس کریں کہ وہ کیسے کرتے تھے, آخر وہ کیا وجہ تھی کہ وہ میگنیٹ بنتے تھے کسی بھی, یا وہ ابو عمیر والا جو واقعہ ہے, بلکہ میں تو ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں, میرا بڑا فیوریٹ واقعہ ہے وہ. تو یہ ابا عمیر ما فاتن ہو گئی. میرا بہت ہی مجھے وہ جب بھی میں کوٹ کرتا ہوں نا میرے دل میں ایک دم وہ لڈو نہیں پھوٹتے کہ یار کیا نبی تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا انسان تھے وہ. سر تو جی مصطفیٰ بھائی, اس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے, تو مطلب کیسے ہوگا, اب یہ ایج اس کے حساب سے ہوگا یا؟ اچھا دیکھیے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں, اگر ہم جیسے اس نام سے ظاہر ہے تربیت الاجیال کے ریزنگ جنریشنز, ٹھیک ہے, تو ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی موجودہ صورتحال ہے, صحیح ہے, اس کے اندر ہم ٹرانسفارمیشن کیسے لا سکتے ہیں, پازیٹیو ڈائریکشن. ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو ہے نا پورا سولوشن موجود ہے. صحیح. پرابلم بھی اس بات کی ہے کہ اس سولوشن کو پریزنٹ کیا جائے. صحیح ہے. اور پیرنٹس خاص طور پہ جو ہمارا میجر آڈینس ہے نا, وہ ظاہری بات ہے کہ مسلمان پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا جو دوسرے پیرنٹس ہیں کیا وہ ہم سے وہ چیزیں نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے. اگر ہمارے پاس ٹائم ٹیسٹڈ جو ہے وہ ٹائم اور سسٹم موجود ہے تو اٹس فار ایوری بڈی, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے, وہ دونوں کے لیے لے سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ, اور اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا اس کو فراہم کیا جائے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ جتنا زیادہ انحطاط کا شکار ویسٹرن معاشرہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے فالو کرنے میں لگے ہیں, اس سے آگے چلے گئے, ٹھیک ہے, ہم اس کے فالو کرنے میں لگے ہیں, لیکن وہ جس ایکسٹینٹ تک خراب ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی اب ہم ان کے فالو کرتے چلے جائیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹائم ٹیسٹڈ سسٹم موجود ہے اس کو جو ہے نا وہ ہم اڈاپٹ کرنا شروع کریں, اور اپنی جنریشن کو آگے ہر ڈائمینشن میں, ہر اسپیکٹ سے, ہر طرح سے نا کلی طور پر ہولسٹیکلی ٹرانسفارم کیا جائے. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خود سے چیزیں سیکھنا شروع کریں, ٹھیک ہے. ہم خود سے جب چیزیں سیکھنا شروع کریں گے تو, اور جنریشن ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا وہ سال 2 سال 3 سال 5 سال میں نہیں بنتی, ٹھیک ہے. آپ کو ظاہری بات ہے کہ امیجیٹ اپنے رولس بھی ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں, شارٹ ٹرم چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں, میڈیم ٹرمس بھی دیکھنی پڑتی ہیں, اور لانگ ٹرمس بھی دیکھنی. تو یو ہیو ٹو ہیو ویژن کہ آپ نے کس طرح سے جانا ہے, کدھر تک جو ہے نا وہ پہنچنا ہے, کس طرح سے جو ہے نا وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایسا. اچھا, اب ہم شروع جو کریں گے, میرا اب جیسے ہم لوگوں نے اوریجنلی ڈسکس بھی کیا تھا, وہ یہ کہ ہمیں اس بات سے شروع کرنا چاہیے کہ پری میرج حضرت عمر والا کہ کیا صورتحال ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جنریشن ڈیولپ کرنے کی. اگر آپ رائٹ جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن سٹون نہیں رکھیں گے وچ از میرج, تو کیا ہوگا کہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ڈیولپ ہوگی. صحیح, یعنی اچھا دولہا اور اچھی دلہن. جی بڑا ضروری ہے. حضرت عمر کے پاس جو وہ ایک آیا تھے, بندہ آیا تھا کہ جی میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا, تو وہ یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے حضرت عمر نے جب اسے سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ ان سے پوچھیں اس نے مجھے میری پرورش کیسے کی اور ساری چیزیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ کا ویژن. ابھی میں ایک بندے کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ماشاء اللہ بہت اچھا دینی کام کر رہا ہے اور بڑی اللہ خدمت کر رہا ہے اور بڑا بے لوس ہو کے کر رہا ہے. اس کا اور اس کی وائف کا ویژن الائن نہیں ہے ٹو این ایکسٹینڈ
کہ وہ جب گھر جاتا ہے اور واپس آتا ہے نا تو مجھے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ علی بھائی میں کیا کروں مجھے بتائیں. میں نے کہا یار تو ہو گیا, اس کو تو میں نہیں چینج کر سکتا. تم وائف کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرو کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں, میں تمہاری کون ضروریات. لیکن اس کو ایک وہ جو بھی ہم نے اس کو سمجھایا, خیر اب وہ ویژن الائنمنٹ اگر وہ آج کہتا ہے کہ مجھے اس وقت ایک ویژن الائنمنٹ کی الائنڈ ویژن والی بھی ایک آپشن تھی ہمارے پاس, لیکن ہم نے دنیاوی کو پریفر کیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی میں کوئی خرابی ہے, مطلب ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ کا ویژن الائنڈ ہوگا نا تو میرا خیال ہے جو آپ جنریشن ریز کریں گے کم از کم وہ آپس میں کتے بلی تو نہیں کریں گے نا یار. آپ ان کے سامنے لڑائی جھگڑے کر کے اپنی روز اسی پہ تو نہیں, ٹگ آف وار میں تو نہیں رہیں گے, نہ وہ بچے نہ آپ. تو اس میں یہ بات بھی ہے, دیکھیں اختلاف نا انسان کی خلقت میں ہے, اس کی پیدائش میں ہے. دو لوگ جہاں بیٹھتے ہیں اختلاف ہوتا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا 100% اتفاق ہو. باپ کا جو ہے نا بیٹے سے, بیٹے کا باپ سے, میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہے. لیکن ایک گھر کو چلانے کے لیے اسلام نے نا امیر کا, حاکم کا, امام کا کانسیپٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کو فالو کر لیا جائے اور پھر معاملہ ہو جائے گا. اب گھر کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ کیا بنانا ہے ہم نے بچوں کو, میاں بیوی دونوں کو پتہ ہو. ٹھیک ہے, باپ اگر کچھ سمجھا رہا ہے تو بیوی کو پتہ ہو کہ یار یہ بنانا چاہ رہا ہے تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ماں اگر کچھ کہتی ہے تو باپ جو ہے نا وہ فوری طور پہ بیٹے کے سامنے اس پہ چڑھائی نہ کر دے, کہ اس کو تو موقع مل جائے گا بیٹے کو کہ یار وہ میری تو حمایت کرنے والے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس پہ تو پری میرج پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے اپنے جو ہے نا وہ ہم سفر کو اور اپنے ساتھی کو. اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, جو بھی آپ نے بات کی نا, وہ یہ ماں باپ ہی کا نہیں, صرف جو ہمارے یہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک بہت بڑا جو ہے رول پلے کرتا ہے, تو ہمارے بزرگوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اگر بچے کے ماں باپ نے کچھ کہہ دیا یا دادی نانی نے کچھ کہہ دیا تو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. یہ بھی اس میں ہم ایک چیز جو ہے ڈسکس ہونی بڑی ضروری ہے. صحیح ہے, یعنی نوجوانوں کے لیے ایک سیریز ہماری, مطلب ایک ایپیسوڈ ہمارا خاص نوجوانوں کے لیے ہو جائے گا جو ابھی شادی جنہوں نے نہیں کی ہے, کہ کس طرح کے انہوں کرنے چاہیے. میں ایک پڑھ رہا تھا ایک عالم دین کی ایک بات, ان کے پاس نا ایک بندہ آیا, کہنے لگا کہ میں بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں. تو انہوں نے کہا بچے کی عمر کیا ہے؟ کہتے 8 مہینے. کہتے لقد تاخرت کثیرا, بھائی لیٹ ہو گئے ہو. ایگزیکٹلی صحیح کہہ 8 مہینے لیٹ ہو گئے ہو, بہت لیٹ ہو گئے. اس سے پہلے جو اس کو بنانا تھا نا, تم نے اپنی بیوی ویسی چننی تھی. ٹھیک ہے, جو تم اس کو بنانا چاہتے تھے. بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہم اس میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے کہ بھائی کیسے جوائنٹ فیملی میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. جی آپ آگے ڈسکس. تو پری میرج ہے, پری میرج کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر شادی ہو گئی, سلیکشن آف اسپاؤس ہے. ٹھیک ہے, سلیکشن آف اسپاؤس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ جنریشن نئی چل پڑتی ہے بالعموم. ٹھیک ہے, جو ہے وہ بچوں کی ولادت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز وہ ہم بھول نہ جائیں, اس کو بھی ضروری ایڈ کرنا ہے ہم نے, کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے. اب دیکھیں اولاد تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم ہے, وہ کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں, کسی کو مکس کر کے دیتا ہے, اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یجعل من یشاء عقیما بانجھ بھی رکھتا ہے, یعنی اولاد نہیں ہوتی ہے. اب یہ جو ڈیوریشن ہوتی ہے نا, اس میں بھی بڑے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب لوگوں کے جملے اور اس طرح کی باتیں, تو اس میں کیا کرنا ہے, ایک ایپیسوڈ ہمیں اس پہ بھی کرنا چاہیے. بالکل بالکل, بیکاز وہ دیٹ از آل ایڈنگ ٹوورڈز دا ہماری جو ایک معاشرتی فیبرک جسے آپ کہتے ہیں نا اس کو. بالکل بالکل, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے جنید بھائی, یہ ہمارے ایکچولی ویسے پہلے ذہن میں نہیں آیا یہ پوائنٹ. جنید بھائی نے سوچنا شروع کر دیا. نہیں, اندر کی باتیں آپ کو بعد میں بتائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اگر اولاد ہو جاتی ہے اللہ کی توفیق سے, دیکھیں جس کی اولاد نہیں ہوئی نا وہ تو ویسے اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا نا. اللہ اس کا ایک اور ٹیسٹ ہے بس. ٹھیک ہے, دوسرا ٹیسٹ ہے, لیکن الحمدللہ وہ اس والی سائڈ سے تو وہ کور ہو گیا نا الحمدللہ. اچھا خیر, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہ جو پریگنینسی کا ٹائم ہے اس طرح جو نا وہ کیسے گزارنا چاہیے, ہاں, یا پری پریگنینسی اور پریگنینسی کا ٹائم کیسے گزارنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہ بچہ پیدا ہو گیا تو 0 to 2 years کو جو ہے نا وہ کیسے لے کے چلنا چاہیے. 0 to 2 ہے, پھر آپ کا 2 ہمارے یہاں پر کچھ جارگنز نہیں, جارگنز بڑی غلط چل رہی تھی, ٹربل 2s, یہ بنی کہ وہ ہم نے پہلے سے وہ ان کو کونوٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں. تو بالکل یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے اور کون سے الفاظ کو آپ نے یوز نہیں کرنا. مثلا ہمارے یہاں ایک بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ جی میرا بچہ بڑا شیطان ہے, آپ کے گھر آئے گا نا سارے برتن توڑ دے گا. او بھائی, اللہ نے شیطان کو نکالا ہے تو انہیں بچے کو شیطان کا لیبل دے رہے ہو یار. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے, بہت ساری جملے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ ہم اصلاح کریں گے اس کی.
اور اس میں یہ جو ایج وائز بات کر رہے ہیں نا ہم 0 to 2 مثال کے طور پر بچہ جو ہے نا 2 سال تک, اچھا اس میں یہ بھی ذکر کریں گے مثال کے طور پر آپ ہیں تو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتائیں گے کہ بھائی کیا بچہ اس دور میں کیا سیکھ سکتا ہے, کیا سیکھتا ہے. آپ پریکٹیکلی طور پہ مطلب سارے ہی ہم لوگ جو ہے نا بچوں والے تو بتائیں گے کہ بھئی کس طریقے سے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے تجربات جب ایڈ کرے گا. اور اس میں آڈینس سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ لوگ بھی اپنے تجربات بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لاسٹ میں یہ بات پھر دہرا دوں گا, لیکن یہ جو اسکرین پہ نمبر نیچے چل رہا ہے تو آپ اس پہ اپنے سوالات اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, جو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ایڈ کریں گے آپ کی طرف سے. جی اچھا, تو پھر 2 to 5 ایئرس ہیں, یعنی یہ ایک ایج بیکٹ بنتا ہے جس کے اندر بچے جو ہے وہ ایک خاص طرح کا جو ہے نا وہ رویہ ہوتے ہیں, خاص طرح کی لرننگ ہوتی ہے, خاص طرح کی سوشل اور ایموشنل نیڈس ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے مختلف بریکٹس کو جو ہے نا وہ پھر 5 to 7 ایئرس ہیں, اور 5 to 7 ایئرس کے بعد پھر 7 to 10 ایئرس بنتا ہے. 7 to 10 ایئرس کے بعد پھر جو ہے نا وہ 10 to 14 یا بلوغت تک آپ کہہ سکتے ہیں. وہ 14 اصل میں ہم وہ چلیں وہ سائنٹیفکلی ہم ڈسکشن جب اس پہ آئیں گے تو پھر وہ بھی کہ ہم اس کو کمپیئر بھی کریں گے کہ آپ دیکھیں نا اسلام نے بھی 7 سال تک بچے کو نماز 7 سال کی عمر کے بعد کہا ہے کہ پڑھنے کے لیے کہو, پھر 10 سال کیوں کہا گیا, اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے سائنٹیفکلی. تو وہ جو مسئلہ بات کر رہے ہیں صحیح, وہ ہم اس کو سائنٹیفکلی بھی پروو کر کے بتائیں گے کہ یار یہ کیوں یہ ایجز کیوں رکھی گئی ہیں. تو 14 بلوغت کی ایج آ گئی ہماری, اور پھر اس کے اوپر اور پھر جو ہے نا وہ جو 14 to 21 جو ہے نا, یا بلوغت to 21 جو ہے نا وہ یعنی لمبی چلنے والی ہے ہماری یہ سیریز ہے. یہ جو ہے نا وہ اس کے اندر سر یہ بڑا اور اس امپورٹنٹ کے ہے. جو دوسرے اسپیکٹس ہیں نا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو سائڈ لائنس ہم بہت ساری بات کریں, اگر ہم دیکھیں ایک بات بہت اسٹریٹ ہے کہ نتھنگ از آئیڈیل, ٹھیک ہے. اور جو ہم نے کوئی ریسیپیز نہیں دے دینی, معجون بنا کے نہیں دے دینے کہ جناب یہ پھکی گئی اور جو ہے نا وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے. تو ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہیں, اس کے حساب سے جو سچویشنز ہیں اور جو حالات اور واقعات ہیں, ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں کہ اس ٹائم ہم کس جگہ پہ پلیسڈ ہیں اور کہاں پہ گراؤنڈڈ ہیں, اور ہم نے جانا کہاں پہ ہے, اور اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں. اچھا ایک آدمی ہے, اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار پری میرج میں تم نے جو ہے نا اسپاؤس سلیکشن کرنی ہے. اب وہ والا بچہ وہ آدمی کیا کرے جو جیسے محمد علی بھائی نے کہا کہ یار اس کی شادی ہو گئی ہے, اب اس کی جو ہے نا وہ الائنمنٹ نہیں ہے, تو ہی نیڈس ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا یعنی ڈفرینسز کو منیمائز تو کیا جا سکتا ہے نا, اگر ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کارپوریٹ ورلڈ میں ایک جملہ یوز کیا جاتا ہے کہ اف یو کین ناٹ بی فرینڈز ہیو گڈ ورکنگ ریلیشنس. تو اس حد تک تو جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھا ہی جا سکتا ہے. تو یہ جو سائڈ لائنس ہیں نا یہ بھی بہت اہم ہے. یعنی بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں گی جو دیکھیں انسان جو ہے نا وہ بھلکڑ بھی ہے, چیزیں بھولتا بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس کو تجربات سے اور کام کرنے کے دوران اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں. کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو مطلب ایک بندہ نکلا ہے اسلام آباد کے راستے میں, اس کا مطلب موڈ کوئی نہیں ہے کچھ راستے سے کوئی خریدنے کا یا کوئی اس طرح کی, وہ سیدھا جا رہا ہے, لیکن راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آئی تھی, بندہ کہتا ہے یار یہ والی لینی چاہیے, ٹھیک ہے, تو بندہ وہ خرید لیتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم یہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے مسائل جس طرح آڈینس کی طرف سے بھی آنے ہیں, سوال جو آپ وہاں سے جائیں گے ہاں جی, اور ہم نے بھی جو جب ظاہر سی بات ہے ہم اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں یا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم نے بھی بیچ میں ایڈ کرنی ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی سائڈ ایشو بھی کوئی اس طرح کا آئے گا کہ بھئی ہمارا یہ ایشو ہے, اس کو آپ جج کریں, ہمارے گھر میں یہ معاملات ہیں, ٹھیک ہے, جوائنٹ فیملی میں اس طرح کا ہمارا ہو ہی نہیں پا رہا, آپ نے ایک اصول دیا, ٹھیک ہے, اس اصول کو ہم یہاں پہ نہیں فالو کر پا رہے, اس کی یہ وجوہات ہیں. تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے ہم بھی سوچیں گے, باقی لوگ بھی سوچیں, اپنے اپنے لحاظ سے اپنے تجربات کو ایڈ کریں, تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ معاملات اچھے ہو سکتے ہیں اور بڑا ایک اچھا ایک یہ سیریز چل سکتی ہے. اور اس میں دیکھ لیں بھئی ہمارا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ بھئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم جانتے ہیں اس بارے میں, یا جو ہے نا ہم سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں. ہم نے ایک اسٹیپ لیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے اس میں 2 سے 3 کام کرنے. ایک کام تو آپ لوگوں نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ فضول گپیں نہ ماریں. آپ لوگوں کا ٹائم بھی قیمتی ہے, باقی دنیا کا بھی ٹائم قیمتی ہے. تو جس طرح بس یہ ہے کہ بھائی کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے, سوشل میڈیا پہ آ گئے تو بس اب جو دل میں آ رہا بولتے جائیں, نہیں. بلکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی, اور جو واقعی ایک پریکٹیکلی طور پہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے وہ ہم باتیں بیان کریں. ہوائی باتیں نہ ہو کہ بھائی بس یوں کر لو, یوں ہو جائے گا, ایسے کرو گے تو بچہ آپ کا جو ہے نا وہ سائنسدان بن جائے گا, فلاں بن جائے گا. نہیں, دعا کریں اللہ
تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے اور حق سچ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا اس میں جو ہم بیان کریں وہ اس میں آپ لوگ بھی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں نا خود اٹھ کر کرنے سے ہوں گی, ہماری صرف بیان کر دینے سے نہیں ہوں گی. ایک بندہ ہے اس کو ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں, اب وہ ظاہر سی بات ہے اٹھ کے اگر بٹن چلائے گا تو پنکھا چلنا ہے. اگر وہ بیٹھا بیٹھا کہے نا بھائی پنکھا چل جائے, یا سامنے کھانا پڑا بندہ کہے جی لقمہ میرے منہ میں آ جاؤ, وہ نہیں آئے گا بھائی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خود اٹھ کے وہ کام کریں. بچوں کے حوالے سے جو ٹارگٹس دیے جائیں گے وہ انشاءاللہ ہم دیں گے کہ یار یہ جو ہے نا بچے کی ٹریننگ ہے, بچہ جھوٹ بولتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ جو ہے نا وہ یہ والا نسخہ اس کو کھلائیں, بچہ صحیح ہوگا انشاءاللہ. یہ چیزیں بھی ہم اس میں آپ لوگوں کو دیں گے, لیکن بات وہی ہے کہ پریکٹیکلی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو وہ ہو نہیں پائے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میرے خیال یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات اس کو کنکلوڈ بہت زبردست کیا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ ہے نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو یہ جو ہے نا عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہی بات ہے کہ ہم میں اور کسی بھی ایک بے جان چیز میں بھی شاید فرق نہیں رہ جائے گا. وہ میرے وجہ سے آپ نے جو یہ بھی کھانے والی اگزامپل دی نا, تو اس میں میرے ایک کزن ہیں 2, وہ مجھے یاد آ گئے. میں چھوٹا سا اس پہ قصہ ایک مزیدار, میں کہا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ بھی چلے نا. وہ ایگزیکٹلی یہ ہوا, وہ دونوں نا بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے نیچے. اب ان کا بیٹا اوپر 3rd فلور پہ, وہ 2nd فلور تھا, اس کے اوپر ایک اور اس نے روم اپنا اسٹڈی روم اوپر بنایا ہوا تھا انہوں نے, تو وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ نیچے سے نا اس کو آوازیں دے رہے ہیں دونوں بہن, مطلب وہ سمجھ لیں کہ ماموں اور ماں جو ہیں وہ آوازیں دے رہے ہیں اس کو کہ نیچے آؤ نیچے آؤ نیچے آؤ. وہ بیچارہ نیچے آیا اوپر سے اتر کے, تو آگے اب یہ دونوں یوں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سر رکھ کے, اور ریموٹ جو ہے نا ان دونوں کے پیروں میں پڑا ہوا ہے. جب وہ نیچے آیا تو انہوں نے کہا ریموٹ پکڑا دو. اس طرح کے دنیا میں نا بڑے سست لوگ ہوتے ہیں. ایک بندہ نا اس کو وہ بنایا انہوں نے نا سستوں کا چیئرمین بنا دیا, ٹھیک ہے. اب وہ نا اس نے وہ 120 کی اسپیڈ پہ گاڑی ٹھوک دی. اب تھا سستوں کا چیئرمین اور 120 کی اسپیڈ پہ گاڑی ٹھوکی, تو سب لوگوں نے کیس کر دیا بھائی صاحب یہ تو سستوں کا چیئرمین بن ہی نہیں سکتا, یہ بندہ کیسا ہے, اس نے 120 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے, یہ کیسا سست ہے. اس نے کہا رکو بھائی پہلے میری گال سن لو, ٹھیک ہے, اگر میں مجرم قرار پاؤں تو مجھے ہٹا دینا, وگرنہ میری بات سن لو. کہتے ہیں میں نے گاڑی چلانی شروع کی اور میں چلاتا رہا آہستہ آہستہ 5 10 15 20 کی اسپیڈ پہ پہنچی وہ. تو پاؤں رکھا کوئی آدھے گھنٹے میں وہ 120 کی اسپیڈ پہ پہنچی. اب جب 120 کی اسپیڈ پہ پہنچی سامنے آ گئی گاڑی اور کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا. اب میں نے کہا یار کون پاؤں اٹھائے, ٹھیک ہے, کون جو ہے نا بریک پہ پاؤں رکھے اور بریک مارے. میں نے کہا جان دو. اب میں نے صرف اس وجہ سے کہ میں سست تھا, ٹھیک ہے, اور میں چیئرمین بننے کے قابل ہوں, تو بھائی میں نے اس وجہ سے ٹھوکی. اب آپ دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہی والی بات اٹھائی ہے کہ اب اپنے سامنے سے مطلب ہوتے ہیں اس طرح کے کوئی سست لوگ, دنیا میں جو مرضی ہو جائے انہوں نے کہنا بھائی صاحب یہ میرے سے نہیں ہونا. لیکن جناب میں بات مزے کی بات بتاؤں آپ کو, یہ جو ہم نے تو ایک چلے ہم نے لائٹر نوٹ پہ یہ بات کی ہے, ہم زندگی میں سیکھنے کے معاملات میں یہی کچھ کر رہے ہیں. بالکل ایسے وہ جو ہے نا چل رہی ہے یار, چلنے دو جیسے چل رہی ہے. میں یار میرے ماں باپ نے کیا تھا, میرے باپ دادا یہ کرتے تھے, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. تو میری ایک جو یہاں پر ایک ایڈیشن پوائنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ یار اس سست الوجود ماحول سے نکل کے جو علم آپ کو مل رہا ہے, اگر وہ صحیح لگے آپ کو, اس کو امپلیمنٹ کریں اور پھر اس کا فیڈ بیک بھی دیں. ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں, ہمارا نالج غلط ہو سکتا ہے نا, ہم وہ آپ نے جو بات کی ہم اکیلے کل تو ہے نہیں. تو بالکل میرا خیال ہے جی یہ فائدہ مند ہوگا ہی تب جب لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ علی بھائی آپ کا بھی اور مصطفیٰ بھائی آپ کا بھی, ٹھیک ہے, لو یو یار, بڑے اچھے بندے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ پروگرام جو ہے اس کی سیریز سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے جو ہے نا وہ مشوروں سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں. اور یہ پروگرام انشاءاللہ نہاد اسٹوڈیو پر اس کی پوری سیریز آپ کے سامنے آتی رہے گی. فالو کرتے رہیں, اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.